السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، فمن احبهم فبحبی احبهم، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابی کالنجوم، بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب کیا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ساتھ دینے والے ان کے زمانے میں، ان کا بھی اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس زمانے میں ہوتے تو اچھا ہوتا، یہ تمنا کرنا بھی غلط ہے، اس لیے کہ ہم اس زمانے میں ہوتے تو پتہ نہیں اس زمانے کے حالات کو ہم انگیز کر پاتے کہ نہ کر پاتے۔ اس وقت کے جو شدائد اور مصائب تھے اور مشکلات تھیں، ان مشکلات کو ہم جھیل پاتے یا ممکن ہے الٹے پاؤں پلٹ جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب کیا ہے، انبیاء کا بھی انتخاب کیا، انبیاء کے ساتھیوں کا بھی اللہ نے انتخاب کیا، اور انبیاء کے جو امتی ہیں ان کا بھی اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ ہم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہم بھی علل ٹپ نہیں ہیں، ہمارا بھی کیا ہوا ہے؟ انتخاب ہوا ہے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، ابراہیم علیہ السلام کی امت میں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں، داؤد، سلیمان، صالح، لوط کی امت میں پیدا کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کر کے اعجاز بخشا ہے، شرف دیا ہے، ہمارا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا ہے۔ ہم یوں ہی پیدا نہیں ہو گئے، تو ہمیں اپنے مقام و مرتبے کا بھی خیال اور لحاظ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے۔ انتخاب کس کو کہتے ہیں؟
جیسے مثال کے طور پر آج کل سیب بک رہے ہیں، سیب کی کریٹ کھولی گئی، اب آدمی خریدار کیا کرتا ہے، ایک سیب کو اٹھائے گا، دیکھے گا آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، اچھا لگے گا ترازو میں رکھے گا، دیکھا ذرا سا داغی ہے دوسری طرف ڈال دے گا، پھر دوسرا اٹھائے گا، پورا اس کا معائنہ کرے گا، ٹھیک ہے تو ترازو میں، ورنہ الگ ڈال دے گا۔ یہ انتخاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انتخاب کیا ہے، انسانیت کی کریٹ کو اللہ نے کھولا، اور اس میں پھر رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انبیاء میں رسولوں کو اللہ نے چنا، پہلے انبیاء کو چنا، انبیاء میں سے اللہ نے رسولوں کو چنا، پھر رسولوں میں سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض رسولوں کو دوسرے بعض رسولوں پر اللہ نے فضیلت اور مقام عطا فرمایا، پھر ان فضیلت والوں میں بھی انتخاب ہوا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیوں کا کیا کیا، امتیوں کی کریٹ کھولی، اور پھر کیا کیا کہ جی یہ کیا کرو، نوح کی امت میں، یہ صالح کی امت میں، یہ ہود کی امت میں، یہ لوط کی امت میں، یہ شعیب کی امت میں، یہ سلیمان کی امت میں، یہ داؤد کی، اور یہ موسیٰ کی، اور یہ عیسیٰ کی، یہ ابراہیم کی امت میں، اسماعیل کی امت میں، اچھا یہ پیس بڑھیا ہے، یہ میرے نبی کی امت میں، یہ میرے نبی کی امت میں۔ یوں ہمارا انتخاب ہوا ہے، ہم منتخب شدہ ہیں۔ ایسی صحابہ کرام کو پھر امت میں اللہ نے صحابہ کو کیا کیا، منتخب کیا۔ پھر صحابہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ بندی رکھی، سابقین اولین کا مقام الگ ہے، بیعت رضوان والوں کا مقام الگ ہے، اصحاب بدر کا مقام الگ ہے، عشرہ مبشرہ کا مقام الگ ہے، پھر خلفائے اربعہ کا مقام الگ ہے، خلفائے اربعہ میں ابو بکر کا مقام الگ ہے۔ درجہ بندی ہے، ہر ایک کے مقام و مرتبے کو باقی رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کی زبان میں کہوں آپ کے مرید ہیں، آپ کے مقتدی ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں۔ لیکن ان صحابہ میں بھی کیا ہے، مقام و مرتبہ ہے۔ چونکہ ہمارا ٹاپک یہی ہے، اس لیے اس عنوان پہ آ رہا ہوں۔ تو صحابہ میں بھی کیا ہے، مقام و مرتبہ، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ ابو بکر کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، جو ابو بکر کا مقام ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک پڑھنے میں پوری امت کا، پوری انسانیت جو امت کی شکل میں ہے، چاہے وہ کسی نبی کی امت میں ہو، ان کا ایمان ہو، اور دوسرے پڑھنے میں ابو بکر کا ایمان ہو، ابو بکر کے ایمان کا پلڑا جھک جائے۔ وہ ایمان ہے ابو بکر کا، اور وہ سینہ ہے ابو بکر کا کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کو جو ابو بکر نے اپنے اندر سمویا ہے، وہ کسی نے نہیں۔ خود بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما صب اللہ فی صدری الا وسببتہ فی صدر ابی بکر، جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں انڈیلا تھا، میں نے اٹھا کے ابو بکر کے سینے میں انڈیل دیا۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اور کیسا ظرف ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ علوم نبوت ان کا سینہ محفوظ کرنے والا بن گیا۔ اور کیا اعتماد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کیسا بھروسہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ساتھ تو رکھا ہی، لیکن اپنا امام بھی کس کو بنایا، امام کس کو بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنایا۔ کہ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائیں۔ آپ علیہ السلام پر غشی آئی تو آپ نے فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس،
ابو بکر کو دو، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اللہ کے نبی ابو بکر رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تم کیا ہو؟ یوسف کی سوگنوں کی طرح ہو، دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے عورتوں نے ڈرامہ بنایا تھا نا، اور زلیخا پر تہمت لگائی تھی کہ زلیخا کیا ہے، غلام پر عاشق ہو گئی۔ اصل مقصد ان عورتوں کا کیا تھا؟ یوسف کو دیکھنے کا تھا کہ ہم بھی یوسف کو دیکھیں۔ تو کہا دل میں تمہارے کچھ ہے اور زبان پر تمہارے کیا ہے، کچھ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اب اللہ، اللہ انکار کرتا اس بات سے کوئی اور میرے مصلی پہ کھڑا ہو، ابو بکر ہی کھڑا ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مصلی دیا۔ جب یہ امامت دی تو خلافت کی بھی امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی، اور آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ آپ نے فرمایا سارے دروازے اور کھڑکیاں جو مسجد نبوی کی طرف کھلتے ان کو بند کر دو الا خوخۃ ابی بکر، صرف ابو بکر کا دروازہ اور کھڑکی وہ کھلی رہے۔ کیوں؟ ابو بکر امام ادھر سے آئیں گے۔ وہ خوخہ ابو بکر اب بھی موجود ہے، مسجد نبوی میں موجود ہے، اب بھی وہ لکھا ہوا ہے خوخۃ ابی بکر۔ تو بہرحال صحابہ کا اپنا مقام اور اپنا مرتبہ ہے، ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، ہر صحابی کا اپنا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیا ہے؟ چنیدہ جماعت ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچانے کا اور اپنی زندگیوں میں حاصل کرنے کا اور دوسروں تک اس کی تبلیغ کرنے کا 100% حق ادا کیا ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزات ہیں، لیکن ہر صحابی اللہ کے نبی کا ایک معجزہ ہے۔ ہر صحابی اللہ کے نبی کا ایک معجزہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کن کو صحابی بنایا ہے، یہ کون لوگ تھے، کس گندگی میں کس دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، کہاں سے اللہ کے نبی نے ان کو اٹھایا تھا، کس ماحول میں تھے، کس معاشرے سے نکالا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کن بد اخلاقیوں کا شکار تھے، شرک و بت پرستی کے کس گھنونے ماحول میں وہ مبتلا تھے، نبی علیہ السلام نے وہاں سے نکالا، جن کو زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں تھا، جن پر حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ یہ وہ تھے کہ اولاد اگر زیادہ ہو جائے تو ذبح کر دیتے تھے، بیٹیوں کو تو ذبح کرتے ہی تھے، بیٹوں کو بھی اگر مان لو 4 بیٹے ہو گئے اور باپ کی کمائی اتنی ہے کہ 2 کو کھلا سکتا ہے تو 2 کو اٹھا کے ذبح کر دیتا تھا۔ یہ نہیں کہ بیٹے سارے باقی رکھیں، نہیں، اگر زیادہ ہوئے اور گنجائش کم ہے، معاشی تنگی ہے تو 2 کو ذبح کر دیا، ہم 2 کو کھلا سکتے ہیں، اس لیے کہ رب رزاق اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم بیٹیوں کو ذبح نہ کرو، بیٹوں کو باقی رکھتے ہو، بیٹیوں کو ذبح کرتے ہو، روزی کا مسئلہ، بلکہ قرآن نے کیا کہا؟ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی روزی، چاہے وہ مادہ ہو چاہے وہ نر ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، دونوں کو ہم دیتے ہیں۔ تم اپنے آپ کو رزاق کیوں سمجھتے ہو کہ روزی ہم دے؟ ایک بات یاد ہے، ایک اللہ والے کے پاس میں ایک صاحب گئے، کہنے لگے جی حضرت اخراجات ہمارے پاس بہت ہیں، کمائی بہت کم ہے، اولاد زیادہ ہے اور ہمارے پاس آمدنی کے ذرائع بہت تھوڑے ہیں، کیا کریں؟ اچھا ایسا کرو، جن کی روزی تمہارے ذمہ ہے ان کو تو رکھو، اور جن کی روزی تمہارے ذمہ نہیں ان کو نکال دو۔ حضرت ہمارے ذمہ تو کسی کی روزی نہیں، سب کو اللہ ہی دینے والا ہے، تو کہ تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟
بے روزی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے یا ہم دے رہے ہیں؟ باپ کھلاتا ہے یا اللہ کھلاتا ہے؟ کوئی باپ یا بھائی یا بیٹا یا شوہر یہ ذہن میں اپنے خناس بھرے ہوئے ہے کہ میں کھلا رہا ہوں، تو یاد رکھنا وہ کیا ہے؟ اپنے کو رزاق سمجھ رہا ہے کہ میں رزاق ہوں، میں روزی کھلاتا ہوں۔ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسی وقت اللہ اس کی روزی لکھ دیتا ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام تھے کیا کہ بچوں کو ذبح کرنے والے، اولاد کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اٹھایا۔ بت پرستی کے اتنے شوقین کہ سفر کا بت الگ ہے، حضر کا بت الگ ہے، گھر کا بت الگ ہے، کاروبار کا بت الگ ہے، حرم میں بت الگ ہے، اور ہر ایک کا بت الگ ہے۔ پوجنے والے اتنے نہیں، جس سے زیادہ کیا ہیں انہوں نے معبود بنا رکھے۔ حد تو یہ ہے سفر میں جا رہے ہیں، جیب میں بت رکھا ہوا ہے، دیکھا اچھا پتھر یہ ہے، اسے پھینک دیا، دوسرا رکھ لیا، خدا کو پھینک دیا، دوسرے خدا کو رکھ لیا۔ اور ایک کتاب ہے نبی صحرا، یہ ایک نو مسلم تھے، انہوں نے لکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ۔ اور باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے خواب میں آئے اور خواب میں آ کر کہا مجھے یہ کتاب پسند ہے، اس کتاب کو تم پڑھو، اس کتاب کو تم پڑھو۔ اس کتاب میں نے پڑھا نبی صحرا میں کہ ان کی بت پرستی کی شوق کی یہ حالت تھی کہ اگر جا رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی بت نہیں معبود پوجنے کے لیے، پیشاب کا تقاضا ہوا، پانی تو زیادہ تھا نہیں، پیشاب کیا، اسی سے مٹی گوندھی اور اس کا ہی بت بنا کے پوج لیا۔ یہ حالت تھی ان کی۔ ایسی گندگیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی اور اصلاح کی اور اخلاق کی ان بلندیوں پر پہنچایا، اور ایسا ان کے ضمیر کو پاکیزہ کیا اور دل کو اتنا ستھرا کیا اور آنکھوں کو اتنا پاکیزہ کیا کہ چند سالوں میں ساری دنیا کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیا۔ جن پر لوگ حکومت کرنے کو تیار نہیں، وہی صحابہ کے محکوم بن گئے۔ صحابہ کو ایمان لانے سے پہلے جو جانور کہا کرتے تھے، دہقانی کہا کرتے تھے، میگنیوں سے کھیلنے والے، اونٹوں کے چرانے والے، وہی صحابہ کرام ہیں کہ ان کے نام سے بڑے بڑے سورما تھر تھر آ جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ نام لیا جاتا ہے تو پتا پانی ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تربیت تھی، آپ کا فیض صحبت تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک نظر ڈالی اور مٹی کو کیمیا بنا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہاں سے اٹھایا، کہاں پہ پہنچایا؟ جو اونٹ چرانا نہیں جانتے تھے، جہاں بانی کے اصول انہوں نے وضع کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ نہیں چرا پاتے تھے، ان کے ابا روزانہ ان کی پٹائی کرتے تھے، خطاب کہ تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا، دنیا میں زندگی کیسے گزارے گا؟ لیکن وہی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جب وابستہ ہوئے اور آپ علیہ السلام کی فیض صحبت کو انہوں نے اختیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ہے مانجھا اور ان کی صفائی کی اور دل کو ان کے منور کیا، وہی عمر ہیں کہ جو اتنے سنگ دل تھے کہ مکہ کے کافر کہا کرتے تھے اگر کسی کی یہاں بیٹی ہو اور وہ ذبح کرنے میں اور دفنانے میں ہچکچاتا ہو، ڈرتا ہو، تو عمر کو پیش کر دے، وہ بڑا سخت دل ہے، وہ جا کے ذبح بھی کر دے گا، دفن بھی کر دے گا۔ اتنے سخت دل تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جب وابستہ ہوئے ہیں تو کیسے نرم دل ہوئے کہ اگر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور جب اس لفظ پر پہنچتے ہیں سورہ یوسف میں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اس لفظ پر پہنچتے ہیں، ہچکیاں بنتی ہیں،
اور آخری صف تک ان کے رونے کی آواز سنی جاتی ہے۔ ایسے نرم دل ہوئے کہ سیلاب آیا اور ایک کتا مر گیا تو اس پر کہہ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو قیامت میں اللہ پوچھتے عمر ایک بے زبان تیری حکومت کے دور میں مر گیا تھا، تو نے اس کی خبر گیری کیوں نہ کی، تمہیں کیا جواب دوں گا۔ اتنے نرم دل بنے، جبکہ کتنے سخت تھے اور ایسے نرم۔ اب ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وقافاً عند حدود اللہ، اللہ کی حدود پر سب سے زیادہ ٹھہر جانے والے اور عمل کرنے والے اگر ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بیان کر رہے، بیان کے بیچ میں کہا اگر میں کچھ گڑبڑی کروں اور میں ٹیڑھا چلوں تو دیہاتی کھڑا ہو گیا، تلوار سونت لی، عمر اس سے ٹھیک کر دوں گا تجھے، یہ تلوار ہوگی تجھے ٹھیک کر دوں گا۔ آج کا کوئی جابر اور ظالم وزیر ہو یا نیتا ہو اور اس کا جو حواری ہو حاشیہ نشین، اس کا چیلا اس قسم کا جملہ کہہ دے، یا تو جیل کی سلاخوں میں پہنچے گا یا تو زمین میں دفن ہی کر دیا جائے گا کہ ہمارے سامنے زبان کھولتے ہو، ایسی بدتمیزی سے بولتے ہو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرے پر شکن بھی نہیں آئی، زبان میں کڑواہٹ بھی نہیں آئی، بلکہ فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ کہ اللہ نے اس امت میں ایسے افراد کو بھی پیدا کیا ہے جو عمر کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں۔ عمر گڑبڑ کرے تو اس کی بھی اصلاح کر دیں گے۔ یہی عمر تھے کہ اپنے خلاف ایک بول سننا گوارا انہیں نہیں تھا، کیسے سخت تھے اور کیسے کیا ہے شجاع اور بہادر تھے۔ جو کام کوئی نہیں کر پا رہا ہے وہ عمر کرنے کے لیے چلیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کریں گے، نعوذ باللہ خاکم بدہن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے شہید کریں گے۔ ایسے سنگ دل اور ایسے بہادر، لیکن وہی کیا ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جب وابستہ ہوئے تو ان کا حال کیا ہوا کہ آپ علیہ السلام پر ہی جان نچھاور کرنے والے اپنی بیٹی دے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنا مال قربان کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنی جان لگا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فیض صحبت کا اثر تھا کہ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ان کے لیے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی ہیں آپ کے ساتھ میں اشداء علی الکفار، کہ اپنے مخالفین پر خدا کے باغیوں نافرمانوں اور مشرکین کے اوپر بڑے سخت ہیں کہ ان کے سامنے لوہا بھی چھک مارے گا، اتنے سخت ہیں، کوئی انہیں ٹس سے مس نہیں کر سکتا، ان کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا، ان کے قدموں میں جنبش نہیں آ سکتی۔ اشداء علی الکفار، لیکن یہ سختی اللہ کے لیے ہے۔ دوسرا پہلو ان کا کیا ہے؟ رحماء بینہم، رحماء بینہم، کہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، بڑا آپس میں ان میں پیار ہے، سختی بھی اللہ کے لیے اور محبت بھی اللہ کے لیے۔ من احب للہ و ابغض للہ و آتى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کے لیے کسی کو دے اور اللہ ہی کے لیے دینے سے رک جائے، اس کا ایمان کامل ہے۔ اور صحابہ میں یہ صفت بدرجہ اتم موجود ہے۔ جو کام کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سیرت ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو کیا کیا ہے، کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کو انہوں نے لیا اور آپ علیہ السلام کے علوم سے اپنے سینے کو بھر لیا۔ صحابہ کرام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح تربیت کی ہے، علوم بھی دیے اور ساتھ ساتھ میں آپ نے تربیت بھی کی ہے۔
دونوں چیزیں ضروری ہیں، علم کے ساتھ میں اخلاقی اقدار کا محفوظ رکھنا، اخلاقی بلندیوں پر پہنچنا۔ اگر آدمی کے پاس علم تو بہت ہے لیکن اخلاق میں بالکل کیا ہے، گرا ہوا ہے، اس کے علم سے وہ فیض نہیں ہو سکتا جو ایک با اخلاق انسان سے ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں دونوں چیزیں پیدا کی، اخلاق کی بلندی بھی سکھائی اور علوم کا سمندر بھی ان کے سینوں کے اندر بھر دیا۔ اسی لیے صحابہ نے ترقی کی۔ کسی قوم کی ترقی کے لیے بنیادی دو چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں، ایک تو اس کے اندر علم ہو اور دوسرے اس کے اخلاق بلند ہو۔ اس قوم کو ترقی دینے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ آج مسلمان جو رونا رو رہے ہیں اور چاروں طرف پٹ رہے ہیں اور ظالم اپنے شکنجوں میں کس رہے ہیں اور ہم سسک رہے ہیں، آہیں بھر رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم دونوں چیزوں سے عاری ہوتے جا رہے ہیں، علم میں بھی پیچھے اور اخلاق میں بھی پیچھے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر آ جائیں، علم اور اخلاق، یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر، علم سے مراد ہے حقیقی علم، علم سے مراد ہے روحانی علم، اور جو دنیاوی علوم ہیں یہ علم نہیں، تجربات ہیں، یاد رکھنا۔ یہ کیا ہیں؟ تجربات ہیں، تجربات، ان سے منع نہیں کرتا، لیکن ان دنیاوی فنون سے اور تجربات سے اخلاق نہیں بنتے، اخلاق نہیں بنتے ہیں۔ اخلاق بنتے ہیں وحی الہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، وہ تربیت میں رہ کر کے جب حاصل کی جاتی ہے تو اخلاق بنتے ہیں، پھر انسان بنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں صحابہ کو دیں، اس کے نتیجے میں 10 سال کے عرصے میں، صرف 13 سال کے 10 سال کے عرصے میں کہاں سے کہاں صحابہ پہنچے، کہاں سے کہاں پہنچے، کہاں ایران ہے اور کہاں مدینہ، کہاں افریقہ ہے اور کہاں مدینہ۔ صحابہ کرام نے کایا پلٹ دی کہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ گرویدہ ہوئے، ان کے علوم کی چاشنی کو دیکھ کر کے لوگ ان کے قریب ہو گئے۔ اللہ کرے یہ علم دوبارہ جاگے، اللہ کرے یہ اخلاق دوبارہ ہمارے اندر پیدا ہو، وہ خلوص و للہیت، وہ تواضع و انکساری، اور وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے تو آج پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہی دن ہمیں دکھا دے گا۔ تو صحابہ نے یہ چیز اپنے اندر پیدا کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں سے کہاں ان کو پہنچایا۔ تو محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اوپر اخلاق بیان کیے ان کے کیا ہیں، کفار کے مقابلے میں سخت، آپس میں ہمدرد، غمخوار، محبت کرنے والے۔ آگے عبادت بیان کی کہ ان کا عبادت میں مقام اور ان عبادت میں ان کا حال کیا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ آپ دیکھیں گے کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں۔ فرسان بالنہار ورہبان باللیل، دن میں گھوڑے کی پشت پر سوار رہتے تھے اور رات میں مسلح کی پشت پر سوار رہتے تھے۔ جو کہا کرتے تھے کفار سے کہ تم سنو، کہتے سنو، جتنا تمہیں شراب سے محبت ہے اس سے زیادہ ہمیں موت سے محبت ہے۔ تم شراب کو جتنا پسند کرتے ہو اس سے زیادہ ہم موت کو پسند کرتے ہیں۔ موت ہمیں محبوب ہے اور موت تمہیں مبغوض ہے۔ ہم موت کو پسند کرتے ہیں، کیوں؟ مرنے سے اپنے محبوب سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور جس کا یہ جذبہ ہو، جس کا یہ جذبہ ہو کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے اور رات میں مصلے کو آباد کرتا ہو، تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں وہ رونقیں اور وہ بہاریں لائے گا کہ دنیا تماشا دیکھے گی۔ تو صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں نوازا تھا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، اور کہا کہ ان کی عبادتیں اور ان کے اخلاق
کسی دنیاوی مفاد کی خاطر نہیں ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کا فضل، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ جان کھپاتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، مال لٹاتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، جذبات کی قربانی دیتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، راتوں میں جاگتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، دن میں دشمن کے سامنے سینہ سپر رہتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے۔ ہر کام ان کا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اپنی چاہت، اپنی مرضی، اپنے جذبات ان کے نہیں ہوتے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ اور جب یہ خلوص کا مقام انسان کو حاصل ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی پرواہ نہیں کرتا، وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے۔ صحابہ کو دیکھو آپ، صحابہ نے کس خلوص کے ساتھ کام کیا۔ ان کے اخلاص کو اگر دیکھنا چاہو تو حضرت علی کا وہ واقعہ اپنے سامنے لاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کے سینے پر بیٹھ گئے ذبح کرنے کے لیے، سینے پہ بیٹھے ہیں۔ اب اس نے سوچا میرا آخری وقت ہے، جتنا میں نفرت اور بغض کا اظہار کر سکتا ہوں کر لوں۔ اس نے حضرت علی کے منہ کے اوپر تھوک دیا۔ اب ہونا کیا تھا، ہمارے جیسا ہوتا تو خبیث کہیں گے، تھوک رہا ہے، اب تک تو دیر کرتا، اور جلدی تجھے ذبح کروں گا، بوٹیاں کروں گا، کتے کو ڈالوں گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ اور محبت سب اللہ کے لیے تھا، سینے سے فوراً اتر گئے۔ اس نے کہا یہ کیا کیا، یہ تو مجھے مارنے کا وقت تھا، اتر کیوں گئے؟ کہ پہلے میں تیرے سینے پر بیٹھا تھا اس لیے کہ اللہ کے لیے میرا غصہ تھا، جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا اب میرا نفس اس کے اندر شامل ہو گیا، مجھے غصہ آیا اپنی ذات کے لیے، اور میں کوئی کام اپنی ذات کے لیے کرنا نہیں چاہتا۔ یہ ہے خلوص صحابہ کا، یہ اخلاص ہے صحابہ کا۔ ایک صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، لیکن اس حال میں کہ نقاب ڈالے ہوئے، چہرہ کھلا ہوا نہیں ہے، نقاب ڈالے ہوئے آئے، اور ایک ان کے پاس میں اتنے بڑا کیا ہے، صندوق ہے، وہ حوالے کیا۔ صندوق کو کھول کے جب دیکھا حضرت خالد بن ولید نے تو ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ پوچھا تو کون ہے، کہاں سے لایا؟ کہ جی یہ مجھے ملا تھا مال غنیمت میں، محل کے اندر میں نے حفاظت سے رکھا تھا، یہ لایا ہوں، آپ اس کو رکھیے، مال غنیمت میں تقسیم کیجئے۔ ارے ہو کون تم؟ نقاب تو ہٹاؤ، چہرہ تو دکھاؤ، نام تو بتاؤ، پتہ تو بتاؤ کون ہو؟ کہا جس ذات کے لیے میں نے کام کیا ہے وہ اللہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرا پتہ بھی جانتا ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ کیا خلوص ہے، کیا خلوص ہے! ایک رتی بھی اس میں سے لینا اپنے لیے گوارا نہیں کی۔ کیسی تربیت کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیسے ہیرے تراشے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ کمال صحابہ کا نہیں، یہ کمال استاذ کا ہے، یہ کمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر کوئی شاگرد کمال کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، دنیا میں نام روشن کر رہا ہے، اور ساری دنیا اسے جھک کے سلام کر رہی ہے کہ فلاں آدمی بڑا با کمال ہے، بڑا ہنرمند ہے، اس کے علوم سے بڑا فیض ہو رہا ہے، تو دنیا پوچھتی ہے کس کا شاگرد ہے؟ کہ فلاں کا شاگرد ہے۔ ہاں جی ان کا ہے تو ایسے ہی ہونا تھا، وہ تو بڑے با کمال انسان ہیں۔ استاذ کا کمال ہوتا ہے بنانے اور بگاڑنے میں۔ اگر شاگرد بگڑتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی کس کا شاگرد ہے، اس کا استاذ کون ہے، بنانے والا کون ہے؟ کہ فلاں ہے۔ ہاں جی وہ تو خود ہی بگڑے ہوئے، تمہیں کیا بنائیں گے، تمہیں کیا بنائیں گے؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلح اعظم ہیں، مربی اعظم ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جو صحابہ ہیں یقینی طور پر وہ ہیرے اور موتی ہی بنے، ہیرے اور موتی۔ اور اگر صحابہ پر کوئی طعن کرتا ہے، کوئی تشنیع کرتا ہے، کوئی لب کشائی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، وہ انڈائریکٹلی کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہہ رہا ہے کہ آپ کی تربیت میں کمی رہ گئی،
آپ کو جیسا بنانا تھا بنایا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا صحابہ کو سجانا تھا ویسا سجایا نہیں ہے، جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاح کرنا چاہیے تھی صحابہ کی اصلاح نہیں کی ہے۔ یہ کس پر انگلی اٹھا رہا ہے؟ کس پر انگلی اٹھا رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا رہا ہے انڈائریکٹلی۔ آپ علیہ السلام کی تربیت کی کوتاہی کی نشاندہی کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح میں کمی کو بتا رہا ہے۔ کس پر جا کر زد پڑے گی؟ بہت سے لوگ ایسے بدبخت قسم کے، منحوس و ملعون قسم کے ہیں کہ جو صحابہ پر لب کشائی کرتے ہیں، دریدہ دہنی کرتے ہیں، اپنی زبان کو گندا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو میرے صحابہ کوئی برا کہہ رہا ہے تو کہو لعنت ہو تیرے شر کے اوپر، تو شرری ہے، تو ملعون ہے۔ کہ میرے صحابہ کو یہ برا کہہ رہا ہے تو اس سے بڑا ملعون کون ہو سکتا ہے؟ بعض لوگوں کا پیشہ ہے کہ وہ کیا ہے، صحابہ کو برا کہنا ہی اپنا کام سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ نے ان کے مقدر میں یہی بدبختی لکھ دی ہے، یہی نحوست ان کے مقدر میں لکھ دی ہے کہ صحابہ کو برا کہیں۔ وہ صحابہ جن کے لیے اللہ تو اعلان کر رہا ہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہے، مجھ سے راضی، اللہ جن کے لئے اعلان کر رہا ہو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ صحابہ جن کے لئے اللہ اعلان کر رہا ہو اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں جن کے لئے اللہ اعلان کر رہا ہو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اولین مصداق اس کے صحابہ ہیں جن صحابہ کے لئے اللہ نے اعلان کیا ہو آمنوا کما آمن الناس، ایمان تمہارا وہ مانا جائے گا جو میرے صحابہ کے معیار پر تمہارا ایمان اترے گا، جن صحابہ کے اللہ نے فرمایا ہو اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون، جن صحابہ کے لیے اللہ نے فرمایا ہو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ جماعت ہے جن کے دلوں کو اللہ نے آزما لیا ہے، امتحان لیا ہے، اور امتحان کا پیپر اللہ نے کیا رکھا ہے؟ تقوی پیپر رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ تقوی امتحان کا پیپر ہے، اور صحابہ کو پیپر دینا ہے، اور پیپر لینے والا کون ہے؟ چیکنگ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اللہ نے امتحان لیا، قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کا تقوی کے اعتبار سے اللہ نے امتحان لیا، اور نمبر کتنے ملے؟ 100 کے 100۔ صحابہ کو نمبر کتنے ملے؟ 100 کے 100 نمبر ملے۔ یہ صحابہ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو میں نے آیت پڑھی، اعلان کر رہا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ تو یہ اعلان کرے میں بدبخت، میں بد زبان صحابہ کے بارے میں لب کشائی کروں، مجھ سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ مجھ سے زیادہ برا کون ہوگا؟ اللہ قرآن میں ان کی برات کو، ان کی نجابت کو، ان کی شرافت کو، ان کی نزاہت کو، ان کے تقدس کو بیان کر رہا ہے، اور میں ان کے تقدس پر کیا ہے؟ کیچڑ اچھالوں، میں برا بھلا کہوں، تو مجھ سے زیادہ بےہودہ کون ہو سکتا ہے؟ سچ ہے اس پر لعنت ہی بھیجنا چاہیے، اس کو ملعون ہی کہنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کی عظمت کے لیے قرآن کیا ہے؟ گویا ہے۔ قرآن بول رہا ہے، جگہ جگہ پر بول رہا ہے، اور بعض مرتبہ ایک ایک صحابہ کی بڑائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک صحابے کی بڑائی کو بیان کیا۔ اما عائشہ کی بڑائی سورہ نور کے شروع میں اللہ نے بیان کر دی، حضرت زید کا واقعہ قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا، وہ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں تھے، ان کی شرافت اور ان کے تقدس، ان کی عظمت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ وہ صحابہ جو بدر میں تھے، نبی نے ان کے لیے فرمایا اطلع اللہ علی اہل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لکم، اللہ نے آسمان سے بدر والوں کو جھانک کے دیکھا اور فرمایا میں نے معاف کیا، جو چاہے کرو، میں نے معاف کیا، جو چاہے کرو۔
بدر والوں کے لیے اعلان ہو رہا ہے، اور بدر والوں میں وہ بھی ہیں جن پر لب کشائی کی جاتی ہے، بدر والوں میں عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، اور دیگر بڑے بڑے اکابر صحابہ بھی ہیں، ان کو بھی برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ عشرہ مبشرہ ان پر لب کشائی کی جا رہی ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو عبدتم حتی تکونوا کالحنایا وصرتم کالاوتاد ثم ابغضتم احدا من العشرہ لأکبکم اللہ فی النار، کہ دیکھو یہ میرے عشرہ مبشرہ وہ ہیں جن کو ایک ہی نشست میں نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے، اگر تم عبادت کرتے کرتے ٹیڑھے ہو جاؤ، جیسے کمان ٹیڑھی ہوتی ہے ایسے جھک جاؤ، تمہارے گھٹنوں میں ایسے ڈھٹے پڑ جائیں جیسے اونٹ کے پڑتے ہیں، اور دبلے تانت کی طرح ہو جاؤ، پھر ان 10 میں سے کسی ایک سے تم بغض اور نفرت کرو، لَأَكَبَّكُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ اوندھے منہ میں جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ مقام ہے عشرہ مبشرہ کا۔ بیت رضوان والے، ان کا مقام و مرتبہ الگ ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا پروانہ دیا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرنا اور صحابہ پر دریدہ دہنی کرنا، ان کے بارے میں بدزبانی کرنا، آقا فرما رہے ہوں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تم نشانہ نہ بنانا، نشانہ یعنی ان کے اوپر بدزبانی نہ کرنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، یعنی جو نبی سے محبت کرے گا وہ صحابی سے محبت کرے گا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ، اور جو صحابہ سے نفرت اور صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ در حقیقت بالواسطہ نبی سے بغض رکھتا ہے، نبی سے بغض رکھا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو صحابہ کو ایذا دیتا ہے وہ مجھے ایذا دیتا ہے، من آذاہم فقد آذانی، جو ان کو ایذا دے گا وہ مجھے ایذا دے گا، ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جو مجھے ایذا دے گا وہ اللہ کو ایذا دے گا، ومن آذى اللہ فیوشک ان یؤخذ، اور جو اللہ کو ایذا دے گا تو اس کا پکڑا جانا تو یقینی ہے، وہ نہیں بچ سکتا اللہ کی گرفت سے۔ تو اس لیے صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کو ہم کیا رکھیں؟ صاف رکھیں۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس وقت ساتھ دیا ہے جب ساری دنیا آپ کی دشمن تھی، مکہ والے دشمن، مدینہ میں گئے یہودی دشمن، مشرکین دشمن، اطراف میں جتنے ہیں وہ سب کے سب دشمن، لیکن صحابہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ سیسا پلائی ہوئی کیا ہے؟ دیوار بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر حال میں ساتھ دینے والے۔ آپ علیہ السلام نے جب غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ سے مشورہ کیا، چونکہ آئے تھے اس قافلے کو لوٹنے کے لیے اور اس پر شبخو مارنے کے لیے، آپ ذہن میں یہ لے جائیں کہ اللہ کے نبی تو لٹیرے تھے، ان کو لوٹنے جا رہے تھے۔ ان پر شبخو اس لیے مارنا تھا، لوٹنا اس لیے تھا کہ انہوں نے عہد و پیمان کیا تھا کہ اس تجارتی قافلے سے جو بھی نفع ہوگا اس سے اسلحے خریدے جائیں گے، فوج تیار کی جائے گی، اور اسلام کو اور مسلمانوں کو اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی پوری کوشش کی جائے گی، اس میں یہ مال خرچ کیا جائے گا۔ تو اس لیے ان کو مالی نقصان پہنچانا تھا، دشمن کو کیا ہے؟ مالی نقصان پہنچانا مقصد تھا۔ اب گئے تھے اس نظریے سے، اس لیے تھوڑے صحابہ ہیں 313۔ اگر یہ پتہ ہوتا کہ سامنے مد مقابل باقاعدہ فوج کشی کرے گا اور تیاری کر کے آئے گا تو صحابہ بھی تیاری کر کے جاتے، پھر 6 تلواریں تھوڑی ہوتی ان کے پاس، پھر تو باقاعدہ صحابہ تلواریں لے کر کے آتے، گھوڑے لے کر کے آتے، نیزے بھالے بلم لے کر کے آتے، لیکن ارادہ کچھ اور تھا، لیکن ہو کچھ اور گیا۔
دشمن آ گیا 1000 کی فوج لے کر، اللہ کے نبی نے اب ادھر سے 313 اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ مشورہ کیا 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 جائے۔ جو مہاجرین صحابہ تھے سینہ تان تان کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی حوصلہ نکالنے کا وقت، حوصلہ نکالنے کا وقت ہے۔ بڑی انہوں نے ایذائیں دی، تکلیفیں دی، بہت ہمیں انہوں نے مشقتیں دی ہیں۔ ہم بھی آج دیکھیں گے، ہم بھی اپنے ہاتھوں کے جوہر انہیں دکھائیں گے۔ اللہ کا حکم اب قتال کا آ گیا ہے، لہذا ہو جائیں دو ہاتھ۔ تو مہاجرین صحابہ تو کیا ہے؟ تیار ہے۔ انصار صحابہ، چونکہ اللہ کے نبی نے ان سے معاہدہ کیا تھا انصار صحابہ سے کہ مدینے میں رہتے ہوئے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور یہ جنگ مدینے سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ہو رہی ہے۔ بدر 150 کلومیٹر مدینے سے دور ہے۔ تو اب اللہ کے نبی کو پش و پیش ہو رہی کہ پتہ نہیں یہ مہاجر ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ مہاجر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جب بار بار آپ نے فرمایا بتاؤ رائے کیا، بتاؤ رائے کیا ہے، تو سمجھ گئے۔ مقداد بن اسود کہنے لگے شاید روح سخن ہماری طرف ہے، آقا آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم صحابہ سے۔ اور پھر کھڑے ہو کر کہا اللہ کے نبی ہمارا حال یہ ہے مہاجرین کا، لو امرتنا ان نخوض البحار ما يتخلف منا واحد، اگر ہمیں سمندروں میں چھلانگ لگانے کا آپ حکم دے دیں ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی سل من شیتا وقت من شیتا حادن من شیتا آمنا بک صدقنا کا، اللہ کے نبی جس سے چاہے رشتہ توڑ لیں، جس سے چاہے جوڑ لیں، ہم اس سے رشتہ توڑ لیں گے، اسی سے جوڑ لیں گے۔ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی ہم نے تصدیق کی ہے، ہم وہ نہیں ہیں جیسے موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کے لڑائی کر لے، ہم یہاں سے سرکتے نہیں، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ آج کی زبان میں کہیں گے ہم تو کمنٹری سنیں گے، ہم نہیں جاتے۔ لیکن صحابہ نے کہا نہیں، ہم آپ کے قدم بقدم شانہ بشانہ ساتھ رہیں گے۔ آپ کا چہرے انور کھل گیا، روشن ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اب اللہ کی مدد آئے گی، اور چلو اب اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ پھر صحابہ نے دیکھا اور اپنے جوہر دکھائے۔ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان حالات میں ساتھ دینے والے ہیں کہ 1000 کا مجمع، ادھر 313 کا مجمع، بڑے بڑے سورماؤں کے کیا ہے قدم پیچھے کو ہٹ جائیں گے کہ نہتے ہم کیا کریں۔ لیکن جب صحابہ نے نیت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا، اور صحابہ کے ہاتھ میں اللہ کے نبی نے ٹہنی دی۔ اللہ کے نبی میرے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں، میں کیا کروں، کیسے جنگ کروں گا؟ آپ نے ٹہنی دی، انہوں نے جو چلانا شروع کی تلوار بن گئی۔ کیا بن گئی؟ تلوار بن گئی۔ کہ جب انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اپنی براہ راست قدرت کا اظہار کرتا ہے، اپنی قدرت کو دکھاتا ہے۔ قانون سے ہٹ کر کے، فطرت سے ہٹ کر کے قدرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ آ جاتا ہے۔ اللہ نے قدرت دکھائی اپنی کہ 300 صحابہ جو نہتے بھوکے پیاسے اور ہر اعتبار سے کمزور اور لاغر، لیکن ان کو اللہ نے وہ طاقت اور قوت دی کہ بڑے بڑے سورماؤں کی گردنیں انہوں نے ریت کے رکھ دی اور 70 کو قید کر کے لے گئے۔ تو صحابہ وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہیں؟ ہر حال میں ساتھ دینے والے، ہر حال میں ساتھ دینے والے۔ تو اس لیے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو بالکل سیلو کہ ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے، کچھ نہیں کہنا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، اور اگر کہتا میں ہمارے سامنے فوراً کہو لعنت ہو تیرے اوپر، تو ملعون ہے، مردود ہے۔ حشر کچھ بھی ہو، اس سے چوکنا نہیں ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کھانا ہے۔ نبی نے کہا ہے کہ لعنت بھیجو اس کے اوپر، ہم اس پر لعنت بھیجیں۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موڑ میں ساتھ دیا۔ آپ دیکھو غزوہ خندق کے موقع پر کیا حالات ہیں، کیسے حالات ہیں کہ کپ کپی ہو رہی ہے سردی کی وجہ سے، اور پہننے کے لیے کپڑا نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، فاقوں پر فاقے، پیٹ پہ پتھر۔ ان حالات میں جب منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر خالی پڑے ہیں،
کوئی ہے نہیں وہاں پر۔ اللہ کہہ رہا وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا، گھر خالی نہیں ہے، بھاگنا چاہتے ہیں۔ منافقین کہہ رہے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ سراسر دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، کوئی وعدہ نہیں، کوئی کامیابی نہیں، اور کوئی تمہیں سرخ روئی نہیں ملے گی۔ ان حالات میں کہ صحابہ کا حال کیا ہے؟ بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، دل تھر تھرا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ زلزلوا زلزالا شدیدا، پوری طرح جھنجھوڑ دیا گیا ہے۔ ان حالات میں صحابہ کے ایمان کا حال کیا ہے؟ صحابہ اللہ کے نبی کا ساتھ دے رہے ہیں، اور صحابہ کے ایمان کو اللہ بیان کر رہا ہے فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ جب ایمان والوں نے، صحابہ نے ان جماعتوں کو آتے ہوئے دیکھا، ان گروہوں کو آتے ہوئے دیکھا، تو کہا، ان کا ایمان اولاً بڑھا، ہذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو ہے اللہ رسول کا وعدہ، وصدق اللہ ورسولہ، اللہ رسول نے بالکل سچ کہا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور ان حالات میں ان کے ایمان و انقیاد میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ہیں صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے، ہر موڑ پر ساتھ دینے والے، ہر حال میں ساتھ دینے والے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ سے عظمت، محبت، عقیدت اس درجے کی رکھیں کہ اپنی اولاد سے وہ محبت نہ ہو جو صحابہ سے، اولاد سے وہ محبت نہ ہو جو صحابہ سے ہو، اس لیے کہ میرے نبی کے کیا ہیں، چہیتے ہیں، میرے نبی کے تربیت یافتہ ہیں، میرے نبی کی صحبت یافتہ ہیں۔ اسی لیے تو آقا نے فرمایا صحابہ کے مقام کو بیان کرتے ہوئے کہ دیکھو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر اربوں کھربوں ٹن کا ہوگا، وہ مان لو کسی کے پاس اتنا سونا ہے اور سب اس نے راہ خدا میں خلوص سے خرچ کر دیا، ریا نہیں، دکھاوے سے نہیں، خلوص سے مان لو خرچ کر دیا، تو آپ نے فرمایا میرے صحابی نے جو ایک مد تقریباً 700 گرام کا ہوتا ہے، ایک مد جو صدقہ کیے ہیں، یہ پہاڑ بھر سونا خرچ کرنا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بعد میں آنے والے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جو خلوص صحابہ کے اندر ہے، جو فنائیت صحابہ کے اندر ہے، اور جو للہیت صحابہ کے اندر ہے، وہ کہاں سے ان میں پیدا ہو جائے گی؟ صحابی نے جو نبی کے ساتھ ایک سجدہ کیا ہے، بعد والے ساری زندگی سجدے کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں اور لگے رہیں عبادتوں میں، اس ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو کسی نے پوچھا غالباً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ عمر بن عبدالعزیز اور حضرت معاویہ میں کون افضل ہے؟ تو فرمایا اچھا یہ پوچھتے ہو، حضرت معاویہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو گئے ہیں غزوات میں، اور ان کے گھوڑے کی نتھنوں میں جو گرد و غبار گیا ہے، نتھنوں میں جو گرد و غبار گیا ہے، عمر بن عبدالعزیز کی تمام نیکیاں، تمام خدمات، تمام عبادتیں اس نتھنے میں گئے ہوئے غبار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ مقام ہے صحابہ کا، ہم پہچانتے نہیں ہیں، صحابہ کو ہم نہیں پہچانتے، لیکن پہچاننے والوں نے پہچانا ہے۔ قرآن کہہ رہا کلن وعد اللہ الحسنى، یہ نہیں کہ صحابہ بدر والے ان کے لیے تو اللہ نے وعدہ کیا، احد والوں کے لیے وعدہ کیا، رضوان والوں کے لیے وعدہ کیا، سابقین اولین کے لیے وعدہ کیا، اور بعد میں جو ایمان لائے اللہ کے نبی پر ان کے لیے وعدہ نہیں۔ قرآن کہہ رہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے لیے اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے، ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ ہے، چاہے وہ اس دن ایمان لایا ہو اللہ کے نبی کو دیکھ کر جس دن آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اس دن ایمان لایا، اور چاہے وہ اس دن ایمان لایا ہو جس دن آپ نے اعلان نبوت کیا، جیسے حضرت ابوبکر،
جنت میں دونوں جائیں گے، اور اللہ نے دونوں سے رضا کا کیا ہے اعلان کیا ہے۔ تو صحابہ کے مقام و مرتبے کو پہچانو، اس لیے اور پہچانو کہ میرے نبی کے شاگرد ہیں، میرے نبی کے چہیتے ہیں، میرے نبی کے کیا ہیں نور نظر ہیں۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست محبت کی نظر سے دیکھا۔ کس نظر سے؟ محبت کی نظر سے دیکھا ہے۔ بعد والوں کو وہ مقام مل ہی نہیں سکتا۔ حضرت اویس قرنی کیا ہے؟ سید التابعین آپ کہہ سکتے ہیں، سید التابعین ہے۔ اتنا اونچا مقام ہے کہ نبی نے عمر سے فرمایا، عمر اویس قرنی سے اگر ملاقات ہو اس کے لیے اس سے دعا کو کہنا، اس لیے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اتنا اونچا مقام، لیکن مقام صحابیت کو نہیں پا سکے۔ نبی کے زمانے میں ہیں، نبی سے ملاقات ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں ہوئی، مقام اونچا، لیکن جو سب سے آخر میں ایمان لانے والا صحابی ہے اس کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تابعی ہیں، صحابہ کو دیکھنے والے ہیں، نبی نے فضائل بیان کیے ہیں، لیکن مقام صحابیت سے محروم ہیں۔ اس لیے کہ وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جو آنکھیں نبی کا دیدار کرنے والی ہیں؟ کہاں سے وہ آنکھیں لائیں گے؟ وہ دل کہاں سے لائیں گے جس دل نے براہ راست نور بصیرت سے نبی کو دیکھا ہو؟ کہاں سے وہ دل عطا ہوگا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کو اپنے دلوں میں بسانے کی کوشش کرو کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رہیں، اور پھر صحابہ کی جو اتباع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اور انقیاد و اطاعت ہے، اس کا بھی اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اگر صحابہ کو کوئی حکم دیا، کتنا بھی مشکل اور کٹھن ہے، لیکن صحابہ اس کر گزرنے میں اس کو کبھی بھی دریغ کرنے والے نہیں، کبھی بھی دریغ کرنے والے نہیں ہیں۔ ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان کر کے دکھایا ہے صحابہ کرام نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر عمر میں چھوٹے ہیں، ایک آ گیا عمرو بن ود جو بہت بڑا پہلوان، اور اس کے بارے میں آتا ہے وہ 1000 آدمیوں سے لڑتا تھا اکیلے۔ ایسا طاقتور آدمی، ایسا طاقتور آدمی تھا، 1000 آدمیوں سے لڑے۔ تو وہ آ گیا خندق کو، اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، خندق کو پار کر کے صحابہ کی طرف آ گیا، اور اس نے للکارا حل من مبارز، ہے میرے مقابل کا کوئی؟ آئے میرے مقابل میں، مجھ سے لڑے آ کے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور پھر آپ نے خود کہا بتاؤ کون تیار ہے؟ کوئی نہیں اٹھ رہا۔ پتہ ہے سب کو اس کا حال کیا ہے، اور کتنا خونخوار اور کتنا شجاع اور کیسا لڑاکو آدمی ہے۔ حضرت علی، اللہ کے نبی میں تیار ہوں۔ بیٹھ جا علی، عمر ہے۔ پھر دوبارہ آپ نے کہا ہے کوئی جو عمر کے مقابل جائے؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ حضرت علی پھر کھڑے، اللہ کے نبی میں تیار ہوں۔ ارے بیٹھ جا، عمر ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا ہے کوئی جو اس کے مقابل میں جائے؟ کوئی نہیں کھڑا۔ حضرت علی پھر کھڑے، اللہ کے نبی میں تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر بن ود ہے۔ اللہ کے نبی ہوتا رہے، آپ تو دعا کر دو میرے لیے، میں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ جب 3 مرتبہ میں کوئی نہ کھڑا ہوا، علی ہی کھڑے گئے، تو آپ نے اپنے قریب بلایا، امامہ باندھا اور دعا دی کہ جا۔ ادھر نبی دعا میں لگے، ادھر علی مقابلے میں گئے۔ جیسے ہی پہنچے پوچھا کون ہے تو؟ کہ علی بن ابی طالب۔ کہ اچھا تو ابھی بچہ ہے، جا کے کام کر، میرے مقابل کا نہیں ہے، میرے مقابل کا بھیجو۔ حضرت علی نے کہا مجھے تیرا خون بہانے میں بڑا مزہ آئے گا، مجھے تیرا خون بہانے میں بڑا مزہ آئے گا۔ وہ ایک دم آنکھ کی بگولا ہو گیا، سرخ ہو گیا، ایک دم غصے میں لال پیلا۔ اچھا، تلوار نکالی، حضرت علی پہ حملہ کیا۔ حضرت علی کے یہاں لگی، یہاں تلوار لگی اور خون کا فوارہ چھوٹا۔ قریشیوں کے بارے مشہور ہے، اگر خون ان کا نکل جائے تو اب وہ کسی کے قابو میں نہیں آتے، یا تو جان لے لیں گے یا جان
دے دیں گے۔ حضرت علی کا جب خون نکلا حضرت علی کو بھی غصہ آیا، اس نے حملہ کر لیا، تب حضرت علی کی باری تھی۔ حضرت علی نے جو اس پر حملہ کیا ہے اس کی صرف آنکھیں دکھ رہی تھی، حملہ کیا اور یہاں پر اس کے جو مارا چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا اسے اور گرا۔ حضرت علی نے کیا ہے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، صحابہ خوش ہو گئے اور حضرت علی نے اسے کاٹ کر کے دشمنوں کی طرف اس کی لاش کو پھینک دیا۔ جب دشمنوں نے کفار نے دیکھا اتنے بڑے کا یہ حشر ہوا ہے تو ہم کیا چپدی چپدی کے شور میں ہمارا کیا حشر کریں گے، سب دہل گئے، کانپ گئے کہ نہ ادھر کو نہیں جانا ہے ورنہ ہمارا بھی انجام کیا ہے یہی ہوگا۔ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے والے، علی نے کیسے حکم مانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جان نچھاور کرنے والے، احد کے موقع پر دشمنان اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں تھے، کسی طرح ان کو نعوذ باللہ نمٹا دیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کر کے بیٹھ گئے اور صحابہ سامنے آپ علیہ السلام کے، دشمن آ رہے ہیں، آپ نے کہا کون ہے جو ان کا منہ پھیر دے؟ ایک مہاجری آگے انصاری آگے بڑھے، مقابلہ کیا، شہید ہو گئے۔ دوسرے بڑے وہ شہید، تیسرے بڑے وہ شہید، چوتھے بڑے وہ شہید۔ 9 صحابہ کرام ایک ایک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی نے بھی تلوار، اور حضرت علی نے مقابلہ جو کیا اتنے جوش کے ساتھ میں اور اتنی بہادری کے ساتھ میں سب کے منہ پھیر دیے، اور جبرائیل امین نے آ کر کے حضرت علی کی شجاعت اور بہادری کی داد دی۔ تو صحابہ ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں، اور ایک صحابی ابو دجانہ اللہ کے نبی کی طرف چہرہ کرتے ہیں، دشمنوں کی طرف پیٹھ کرتے ہیں، جتنے تیر آ رہے ہیں وہ اپنی پیٹھ پہ لے رہے ہیں، جتنے تیر آ رہے ہیں وہ پیٹھ پہ لے رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر چلا رہے ہیں، دشمنوں کے مار رہے ہیں، نشانے کے بہت پکے۔ اللہ کے نبی کے پاس سے جو بھی صحابی گزرتا فرماتے تیر یہاں ڈال دو، ساتھ چلائے گا۔ حضرت سعد چلاتے تیر، اللہ کے نبی یوں کر کے جب دیکھتے کہ تیر کہاں گیا، حضرت سعد فرماتے آقا نہری دون نہری، نہری دون نہری، میرا سینہ زخمی ہونے کے لیے تیار ہے۔ آقا آپ ادھر کو منہ نہ کرو، کہیں آپ کو تیر ناگہانی نہ لگ جائے، میرا سینہ زخمی ہو جائے مجھے گوارا، آپ کے تیر لگے مجھے گوارا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سعد نے اتنے تیر چلائے، اتنے کفار کے مارے، اللہ کے نبی جوش میں آ گئے۔ محبت میں آپ نے کیا فرمایا، فداک ابی و امی یا سعد، سعد میرے ماں باپ تیرے پہ قربان۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نبی پہ قربان، نبی کہہ رہے ہیں حضرت سعد سے سعد میرے ماں باپ تیرے پہ قربان۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیسی محبت ہے، کیسا تعلق ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ کرام سے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ کرام سے ہم کیا کریں، محبت کریں، ان کے مقام اور مرتبے کو اپنے سامنے رکھیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ہر صحابی کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرما دیا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کیا ہیں، نجوم ہدایت ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے تمہیں ہدایت کاملہ حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے ہر صحابی اپنے جگہ پر نبی کا کیا ہے، معجزہ ہے۔ کیا ہے بھائی، معجزہ ہے۔ تو اس لیے صحابہ کی زندگی کو پڑھو بھی اور اس کو اپنانے کی کوشش بھی کرو۔ اگر نبی کی زندگی 100% دیکھنا ہو تو صحابہ کی زندگی کو دیکھو اور اس کو پڑھ کر کے اپنے اندر سمونے کی اور لانے کی بھرپور کوشش کرو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحابہ کرام کی عظمت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔